أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 11 جس کا نام ہے الی العمل قسط 1 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج اسلامی تاریخ ہے 15 محرم الحرام اور سال ہے 1442، مطابق انگریزی تاریخ ہے 4 ستمبر 2020۔ آج کا ہمارا سبق ہے الی العمل۔ یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے اور اس کے اندر نصیحت کی باتیں بتائی گئی ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ شاعر نے بہت اچھے انداز کے اندر ان باتوں کو یہاں پر پیش کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ پہلے اس سبق کے الفاظ معانی سمجھیں گے، سیکھیں گے، اس کے بعد ہم اشعار کی طرف آئیں گے۔ اس کا نام ہے الی العمل، اس کا معنی ہوگا کام کی طرف، ورک کی طرف، یعنی انسان کو دنیا میں فارغ نہیں رہنا چاہیے بلکہ اچھے کام کرنے چاہیے۔ فارغ سے مراد یہ نہیں کہ انسان لہو و لعب اور غلط کاموں میں مشغول رہیں۔ الی العمل کا مطلب ہے اچھے کام کی طرف، یعنی ہمیشہ انسان کو اپنی زندگی میں اچھے کاموں کے لیے مشغول رہنا چاہیے۔ اچھے کاموں سے مشغول رہنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو ایسے نہ گزارے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر موبائل وغیرہ میں گیم کھیلنا، چوراہوں پر بیٹھے رہنا، بیکار اور بے وجہ اور بے معنی ویڈیوز کو دیکھتے رہنا اور لوگوں کو پریشان کرنے والے کام کرنا، وقت تو اس میں بھی گزرے گا۔ اور اگر کوئی موبائل کے ذریعے جنرل نالج کی ویڈیوز دیکھتا ہے اور اسے اپنی ڈائری یا اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرتا ہے یادداشت کے طور پر، یا موبائل کے ذریعے وہ کوئی ایسی کتاب ڈاؤن لوڈ کرتا ہے جسے وہ پڑھ سکے، یا چوراہے پر اس لیے کھڑا رہتا ہے کہ کسی غریب کی، کسی کمزور کی میں مدد کر سکوں، یا ہمیشہ کام میں مشغول رہتا ہے اور ذہن میں یہی فکر رہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح کسی کمزور کے، کسی معذور کے، کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں، تو یہ اس کی مشغولی کارآمد ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پر 2 انسان ہیں، ایک چوراہے پر کھڑے رہ کر لوگوں کو پریشان کرتا ہے تو اس کی دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ لوگ اسے دیکھ کر گن محسوس کریں گے، اسے برائی سے یاد کریں گے، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو بھی اس کے شر سے بچانے کی فکر کریں گے۔
اور دوسرا انسان ہے جو چوراہے پر کھڑا ہے لیکن وہ ہمیشہ اس طاق میں لگا رہتا ہے کہ جب بھی کوئی کمزور، کوئی مزدور، کوئی بوڑھا کسی کام کے لیے گزر رہا ہو اور اسے وزن اٹھانے میں دشواری آ رہی ہو، یا کوئی مزدور بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے اپنی گاڑی پر اور اسے چلانے میں دشواری ہو رہی ہو تو اس کی مدد کر دے، یا کوئی بوڑھا راستہ کراس کرنا چاہتا ہے لیکن بڑھاپے کی وجہ سے ڈر رہا ہے، اسے راستہ کراس کرا دے، یا کوئی نابینا راستے میں کہیں ٹھوکر کھانے جا رہا ہے تو اسے بچا لے۔ اب انسان دونوں چوراہے پر کھڑے ہیں، لیکن ایک لوگوں کو نقصان پہنچانے والا کام کر رہا ہے اور ایک لوگوں کو فائدہ۔ جو نقصان پہنچانے والا کام کر رہا ہے اسے دونوں جہاں میں اس کے لیے ناکامی ہے، اور جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہے اسی دونوں جہاں میں کامیابی ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اشعار کے اس سبق کے الفاظ معانی کی طرف، اس کے بعد ہم اشعار کی طرف آئیں گے۔ یہ اسکرین پر موجود ہمارا آج کا سبق ہے، سبق نمبر 11، جس کا نام ہے الی العمل۔ عربی میں 11 کو کہیں گے الدرس الحادی عشر، اور یہ اس کے اشعار ہے اور یہ الفاظ معانی۔ الفاظ معانی ہم حل کرتے ہیں۔ حیا بنا معنی ہوگا آؤ میرے ساتھ، حیات زندگی، انحدوا تم اٹھو، لا تستریحوا آرام مت کرو، ابن البلاد المصنع ملک کو کاروبار کا مرکز بناؤ، امضوا آگے بڑھو، المزرعۃ کھیتی، اسعوا کوشش کرو، العمل کام، حبوا تم بیدار ہو جاؤ، الامل امید اور اس کی جمع ہے الاعمال، غزو المطعبۃ طباعت خانے کو خوراک دو، طباعت خانہ یعنی پریس جہاں پر کتابیں چھاپی جاتی ہے، حرفۃ پیشہ، احیوا زندہ کرو، جدوا محنت کرو، ابذلوا خرچ کرو۔ آخر میں یہاں 3 الفاظ کے معنی ہیں۔ سبقن آگے بڑھو، شعبن قوم ایک قوم لوگ، اور اس کی جمع ہے شعوبن، ان تبتغوا اگر تم چاہتے ہو۔ اب اشعار کی طرف آتے ہیں۔ حیا بنا نحو العمل فهو الحیات هو الامل، معنی ہوگا آؤ میرے ساتھ کام کی طرف، فهو الحیات هو العمل، وہ زندگی ہے اور وہی امید ہے،
آگے ہیں یا اخوتی حبو انہضو، معنی ہوگا اے میرے بھائیوں تم بیدار ہو جاؤ، لا تستریحوا للکسل، اور سستی کی وجہ سے آرام مت کرو، انا خلقنا للعمل، بے شک ہم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، بالعمل غض المتعبۃ، علم کے ذریعے طباعت کھانے یعنی پریس کو غذا دو، وابن البلاد المصنعۃ، اور ملک کو کاروبار کا مرکز بناؤ، وخذوا التجارۃ حرفۃ، اور تجارت کو پیشہ بناؤ، وامضوا واحیوا المزرعۃ، اور زندگی دو، آگے بڑھو اور کھیتی کو زندگی دو، انا خلقنا للعمل، ہم کام کے لیے، بے شک ہم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اللہ قال قل اعملوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کام کرو، فاسعوا وجدوا وابذلوا، کوشش کرو، محنت کرو اور خرچ کرو، ان تبتغوا سبق الشعوب، اگر تم دوسری قوموں سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، فلا تقولوا وافعلوا، تو باتیں مت کرو کام کرو، انا خلقنا للعمل، بے شک ہم کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، الفاظ کے معنی اور اشعار کا ترجمہ آپ کو بتایا گیا ہے، آپ سبق کا عنوان ڈالیں اور الفاظ کے معنی لکھیں، اس کے بعد اشعار لکھیں اور ہر شعر کے بعد اتنی جگہ باقی رکھیں کہ وہاں پر آپ اس شعر کا ترجمہ لکھ سکیں۔ سبق کے ختم ہونے پر آپ کو ورک شیٹ کے ذریعے سبق کا ترجمہ بھیجا جائے گا، آپ اسے لکھ لیں۔ فی الحال آپ الفاظ معانی لکھیں اور اشعار کی عبارت کو لکھ لیں، جس وقت آپ کو ورک شیٹ بھیجی جائے گی اس وقت آپ ورک شیٹ کے ذریعے سے ان اشعار کے نیچے ان کا ترجمہ بھی لکھ لینا۔ آج یوم جمعہ ہے، جمعہ کا دن ہے، درود پاک کی کثرت رکھے، ایسے بھی ہر مسلمان کو روزانہ درود شریف پڑھنا چاہیے اور جمعہ کے دن زیادہ ہی پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔